محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق اس میں ظرف کی گردان اور کچھ وزنوں کے بعد فائدہ، درمیانی صفحہ پر جو فائدہ لکھا ہے موٹا موٹا، یہاں سے آج ہمارا سبق ہے۔ فائدہ برائے جائے کے، چیز دراں جا بکثرت باشد، وزن مفعلۃ آید۔ اس جگہ کے لیے، برائے جائے کے اس جگہ کے لیے جس میں کوئی چیز کثرت سے ہو، اس جگہ کے لیے جس میں کوئی چیز کثرت سے ہو، مفعلۃ کا وزن آتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں کوئی چیز کثرت سے، زیادتی سے پائی جاتی ہو، تو اس جگہ کو بیان کرنے کے لیے مفعلۃ کا وزن آئے گا۔ جیسے مقبرۃ، مقبرۃ کا معنی کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں قبریں کثرت سے پائی جاتی ہیں، وہ جگہ جہاں قبریں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ وہ جگہ کیا ہے جہاں قبریں کثرت سے پائی جاتی ہیں؟ قبرستان۔ تو مقبرۃ کا معنی قبرستان۔ تو ایسی جگہ کے لیے جہاں قبریں زیادہ ہیں، مفعلۃ کا وزن آیا، مفعلۃ، مقبرۃ۔ اور مأصدۃ، مأصدۃ کا معنی ہے وہ جگہ جہاں شیر کثرت سے پائے جاتے ہوں۔ تو یہ بھی مفعلۃ کے وزن پر ہے۔ مفعلۃ کا وزن اس جگہ کے لیے ہے جہاں کوئی چیز کثرت سے پائی جاتی ہو۔ تو مأصدۃ اس جگہ کے لیے ہے جہاں شیر کثرت سے پائے جاتے ہوں۔ اب شیر کثرت سے کہاں پائے جاتے ہیں؟ بن میں۔ تو بن بھی کہہ سکتے ہیں اس کا معنی، بن، یا شیروں کے کثرت سے پائے جانے والی جگہ۔ یہ بات مکمل ہوئی کہ مفعلۃ کا وزن اس چیز کے لیے ہے جہاں، اس جگہ کے لیے ہے جہاں کوئی چیز کثرت سے پائی جاتی ہو۔ وزن فعالۃ، برائے چیزے کے بوقت فعل بیفتد، اور فعالۃ کا وزن، وزن فعالۃ، اور فعالۃ کا وزن برائے چیزے کے اس چیز کے لیے ہے
جو فعل کے وقت گرے، بوقت فعل بیفتد، جو فعل کے وقت گرے۔ فعالتن کا وزن اس چیز کے لیے ہے جو چیز فعل کے وقت گرے، جیسے غسالتن۔ غسالتن فعالتن کے وزن پر ہوا، تو اب غسالتن کا معنی کیا ہوگا؟ وہ چیز جو غسل کرتے وقت گرے۔ اب غسل کرتے وقت کیا چیز گرے گی؟ پانی، پانی سے ہی غسل ہوتا ہے، تو غسالتن کا معنی ہوگا آب کے وقت غسل بیفتد، وہ پانی جو غسل کے وقت گرے۔ وکناستن اور کناستن، چیزے کے وقت جاروب کشیدن از جاروب بیفتد۔ کناستن کا معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو جھاڑو لگاتے وقت، جاروب کشیدن جھاڑو لگانا، کشیدن کا معنی کھینچنا آتا، جھاڑو کھینچنا یعنی جھاڑو لگانا، تو کناستن کا معنی ہوگا وہ چیز جو جھاڑو لگاتے وقت جھاڑو سے گرے، یعنی کوڑا، جھاڑو سے کوڑا ہی گرے گا، تو وہ کوڑا جو جھاڑو لگاتے وقت جھاڑو سے گرے۔ فائدہ، نزد کوفیاں مصدر ہم از مشتقات فعل است۔ اس فائدے میں مصنف علیہ الرحمٰن نے اسماء مشتقہ کے بارے میں کوفیین کا مذہب بیان کیا ہے۔ اسماء مشتقہ کتنے ہیں، اس بارے میں بصریین اور کوفیین کا اختلاف ہے۔ بصریین اسماء مشتقہ 6 بتاتے ہیں، جو پیچھے گزرے، وہ بصریین کا ہی مذہب تھا۔ نحو اور صرف کے اکثر مسائل میں بصریین کے مذہب ہی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو جو پیچھے گزرا کہ اسماء مشتقہ 6 ہیں، اس میں فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، تو یہ 6 اسماء مشتقہ جو گزرے یہ بصریین کا مذہب تھا۔ بصریین کہتے ہیں کہ اسماء مشتقہ 6 ہیں۔ کوفیین کا کہنا ہے کہ اسماء مشتقہ 6 نہیں بلکہ 7 ہیں۔ 6 تو یہی جو بصریین گناتے ہیں، اور ایک مصدر، تو یہ 7 مشتقات ہیں۔ اچھا، بصریین 6 اسم مشتق بیان کرتے ہیں، اور یہ کوفیین 7 اسماء مشتقہ بیان کرتے ہیں۔ مشتق منہ کیا ہے؟ فعل مشتق منہ ہے۔ مصدر کا مشتق منہ فعل، اور بصریین کا ماننا کیا ہے کہ فعل کا مشتق منہ مصدر ہے، یعنی مصدر سے فعل بنا، فعل سے باقی اسماء مشتقات بنے، یہ بصریین کا ماننا ہے۔ کوفیین کا کیا ہے؟ فعل سے ہی مصدر بنا، فعل سے ہی باقی مشتقات بنے، فعل سے ہی باقی مشتقات بنے۔
تو اصل مشتق منہ بصریین کے یہاں مصدر ہے، مصدر سے ہی فعل بنتا، فعل سے ہی اسماء مشتقہ بنتے ہیں، اور کوفیین کے یہاں فعل ہے مشتق منہ، فعل سے ہی مصدر بنا، باقی اسماء مشتقہ بنے۔ تو خلاصہ یہ کہ بصریین اسماء مشتقہ 6 بتاتے ہیں اور کوفیین اسماء مشتقہ 7 بتاتے ہیں۔ اب کس کی بات مضبوط ہے، کس کی بات درست ہے، حق کے زیادہ قریب ہے، تو یہ فیصلہ افادات کی فصل میں آئے گا اسی کتاب میں۔ مصنف علیہ الرحمہ وہاں ثابت کریں گے کہ بصریین کا مذہب زیادہ درست ہے یا کوفیین کا مذہب زیادہ درست ہے۔ فائدہ نزد کوفیاں مصدر ہم از مشتقات فعل است۔ کوفیوں کے نزدیک مصدر بھی فعل کے مشتقات سے ہے، مصدر بھی مشتق ہے فعل سے۔ ایشاں اسماء مشتقہ ہفت می گویند، ایشاں یہ لوگ اسماء مشتقہ ہفت 7 می گویند کہتے ہیں، یہ لوگ اسماء مشتقہ 7 کہتے ہیں، یعنی 7 بتاتے ہیں، یہ لوگ اسماء مشتقہ 7 بتاتے ہیں۔ و تحقیق حق دریں باب در فصل افادات خواہد آمد، تحقیق حق، حق کی تحقیق، صحیح بات کی تحقیق، درست بات کی تحقیق۔ درست بات کس بارے میں؟ دریں باب، اس بارے میں، اس بارے میں حق کی تحقیق۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ اسماء مشتقہ 6 ہیں یا 7 ہیں، اس بارے میں حق کی تحقیق، یعنی درست بات کی تحقیق کہ درست کون سی بات ہے، اسماء مشتقہ 7 ہیں یہ بات درست ہے یا اسماء مشتقہ 6 ہیں یہ بات درست ہے۔ تو اس بارے میں حق کی تحقیق افادات کی فصل میں آئے گی، خواہد آمد آئے گی۔ یہ بات یہاں مکمل ہوئی۔ اب دوسری بات یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کا جو مصدر ہے، ثلاثی مجرد کا مصدر فعل کی 2 قسمیں، ثلاثی رباعی، پھر ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی کی بھی 2 قسمیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ تو ثلاثی مزید فی اور رباعی مجرد، رباعی مزید فی، ان کے مصدر کا وزن طے ہے، ایک وزن مقرر ہے کہ اس وزن پر آئے گا۔ ثلاثی مزید فی جتنے بھی ہیں باب، تو سب کے مصدر کا وزن طے ہے، جیسے باب افتعال کا افتعال کے وزن پر آئے گا، استفعال کا استفعال کے ہی وزن پر آئے گا، انفعال کا انفعال کے، رباعی مجرد کا فعلتن کے، رباعی مزید فی کا تفاعل کے وغیرہ۔ تو ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کے مصدروں کے وزن طے ہیں، ایک وزن مقرر ہے اسی پر آئے گا۔ صرف ثلاثی مجرد ایسا ہے کہ اس کے مصدر کے وزن طے نہیں ہیں، ثلاثی مجرد کے مصدر کسی بھی وزن پر آ جاتے ہیں، کوئی ایک وزن طے نہیں ہے کہ ثلاثی مجرد کا مصدر اس وزن پر آئے گا۔ تو صاحب علم الصیغہ کے استاذ سید محمد صاحب نے
تلاش اور جستجو اور استقرا فرما کر ثلاثی مجرد کے مصدروں کے 44 وزن نظم میں پروئے ہیں، 44 وزن دیے ہیں۔ اب وہ یاد کرنے کی آسانی کے لیے نظم میں پرو دیے ہیں، کیونکہ نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے۔ ان 44 وزنوں کی مثالیں بھی پیش فرمائی ہیں اور حرکات کو بھی بتایا کہ یہ وزن اس حرکت کے ساتھ ہے، اس کی مثال یہ ہے۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔ اوزان مصدر ثلاثی مجرد قاعدہ منضبطہ ندارد۔ ثلاثی مجرد کے مصدر، ثلاثی مجرد کے مصدر کے وزن، ثلاثی مجرد کے مصدر کے وزن قاعدہ منضبطہ مقرر قاعدہ ندارد نہیں رکھتے۔ ثلاثی مجرد کے مصدر کے وزن مقرر قاعدہ نہیں رکھتے۔ وَأَز غیر وزن مقرر است، اور اس کے علاوہ سے، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے، چاہے وہ ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی مجرد رباعی مزید فی ہو، اور اس کے علاوہ سے ایک وزن مقرر ہے، چنانچہ خواہد آمد جیسا کہ آئے گا۔ وہ وزن کیا ہے؟ ثلاثی مزید فی کے مصدر کے وزن کیا کیا ہیں، رباعی مجرد رباعی مزید فی کے مصدر کے وزن کیا کیا ہیں، وہ آئے گا۔ جناب استاذی مولوی سید محمد صاحب اعلی اللہ درجاتہ، جناب میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، تو میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب نے ثلاثی مجرد کے مصدروں کے اکثر وزنوں کو، ثلاثی مجرد کے مصدروں کے اکثر وزنوں کو، اکثر اوزان مصادر ثلاثی مجرد را، ثلاثی مجرد کے اکثر وزنوں کو بوضع، یہ بوضعی نہیں ہے، بوضع، یہ یا اور یہ آگے جو آ رہا ہے نظم فرموداند کے موصولہ ہے، یہ یا اور کاف کے موصولہ ہیں، موصولہ میں سے بڑی یا یعنی یا مجہول اور کہ ہے یا معروف نہیں ہے، اس لیے بوضع پرانے رسم الخط میں لکھی ہوئی ہے، یہ اس لیے یا معروف کی شکل میں ہے۔ تو بوضع نظم فرموداند کے اس طریقے پر نظم فرمائے ہیں کہ جناب میرے استاذ مولوی سید محمد صاحب نے ثلاثی مجرد کے مصدروں کے اکثر وزنوں کو اس طریقے پر نظم فرمایا ہے کہ حرکات اور مثالوں کی حفاظت پر مشتمل ہے۔ اس طریقے پر نظم فرمایا ہے کہ حرکات برضبط حرکات و امثلہ، حرکات اور مثالوں کی حفاظت پر مشتمل ہے، یعنی حرکات بھی دی گئی ہیں اور مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ افادتاً می نویسم، فائدے کے طور پر میں لکھ رہا ہوں، وآئست، اور وہ یہ ہے۔ ثلاثی مجرد کے مصدروں کی نظم اور وہ یہ ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔